तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। फजर की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक से बहरावर फरमाया, और जिनको इशा की नमाज भी नसीब हो गई तो गोया पूरी रात अल्लाह की इबादत में लिखी गई। इंतहाई मुख्तसर अमल, आसान तरीन अमल, और पूरी रात अल्लाह की इबादत में। जब मैं आज हाजिर हुआ मस्जिद में तो पीछे दो किबला हाफिज साहब थे और वो साथ शहजाद, बाकी इधर उधर में देखा तो आगे जगह खाली थी लेकिन पीछे आके लोग खड़े हो गए। तो पहली सफ़ की इतनी अहमियत है कि अगर उस पहली सफ़ का आपको पता चल जाए कि उसका कितनी उसकी फजीलत है तो आप कुर्रा अंदाज़ी करें कि कौन कौन से पहली सफ़ में कौन कौन से दूसरी सफ़ में है। लेकिन जब भी आप आएँ मस्जिद में सबसे पहले पहली सफ़ को देखें। बाज़ औक़ात तुम आपको मिलता थोड़ा सा गैप है, ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, खामखा गैप को पुर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक आदमी बड़ी आसानी से खड़ा हो सकता है, एक इधर एक उधर, तो दो आदमी महरूम तो ज़रूर रह जाते हैं। इस तरह करते हैं ना भाई हमें रुकू मिल जाए, हैं भाई अगर हम वहाँ चले गए तो रुकू निकल जाएगा, रुकू पे इमाम साहब गए तो उस रुकू की तलाश में यानी पहली रकत को तलाश करने के लिए, उसको मुशद करने के लिए हासिल उस इसलिए वो बात खड़ी हुई थी, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, एक दौड़ कर आके भाग के मिलने की और एक बड़े तसल्ली के साथ इत्मीनान के साथ जमात के साथ मिलना। ज़रूर देखा करें कि इधर उधर जगह बेशक आपका एक रकत निकल गई दोबारा पढ़ लें, लेकिन आपके फरमान का ख्याल रखें कि पहली सफ़ की फजीलत सबसे ज़्यादा है। कल के दरस पाक में ये बताया जा रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, उनका मैं जितनी भी नसीहत कर लूँ अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो तुझे मेरी नसीहत को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगी। और जो उसको अल्लाह इरादा कर लेता है पर वो जो है वो गुमराही में चला जाता है, ऐसी गुमराही में कि वापस नहीं आ सकता। और फिर अल्लाह ने ये हुवा रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है, इलैहि तुरजऊन, और उसी किताब में तुम्हें सब में रजू करना है। आज की आयत नंबर 35, 36 और 37 मुख्तसर सी आयतें हैं सूरत हूद की। अम यकूलू इफ्तराहु, ये लोग आपसे कहते हैं कि आपने इस कुरान को गढ़ लिया है। अब यहाँ खिताब जो है वो नूह अलैहिस्सलाम से भी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस खिताब को मुफस्सिर ने लिखा है। वो भी आप पर इतराज़ करते हैं जो आप कुरान ले आए, आपने अपनी तरफ से कुरान ले आए, आपने गढ़ लिया है, आप अपनी तरफ से बना के आयतें पेश करते हैं। यही एतराज़ नूह अलैहिस्सलाम पर था और यही एतराज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भी लगाया गया। लिहाजा मुफस्सिर लिखते हैं कि ये दोनों के लिए है। अम युल इफ्तरा, ये मूसा नूह अलैहिस्सलाम ये आप जो घड़ के लाए हमारे पास, कुल फरमा दीजिए, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी खिताब है और नूह अलैहिस्सलाम दोनों के लिए इस खिताब को मुफस्सिर ने लिखा है। फरमा दीजिए, क्या फरमा दे, इफ्तरा तो फ़अलैया इजरामी, अगर मैंने इसको गढ़ा है तो इसका जुर्म तो मुझ पर है ना। अगर मैं इनको मन गढ़त या अपनी तरफ से इसको आपको पास बयान कर रहा हूँ तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात कही और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही कि इसका जुर्म तो मुझ पर है ना, ये तुम्हारे पर तो जुर्म नहीं है। ये मैं जानता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा करना, उन पे कज़ब बयानी करना, उनको ऐसी बात मनसूब करना अल्लाह ताला से या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानबूझकर, जो अल्लाह के लिए भी वो झूठ साबित हो और हजूर के लिए भी, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये कुरान की भी मुखालफत है और हदीस की भी मुखालफत है। इसलिए अल्लाह आपने फरमाया इनसे कह दो इफ्तरा तो अगर मैंने फ़अलैया इजरामी, तो इसका जुर्म तो मुझ पर है ना, तुम्हारे पर तो नहीं। वाना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, मैं उस जुर्म से ज़रूर पाक हूँ जो तुम करते हो, यानी तुम ये जुर्म कर रहे हो, मैं इससे पाक हूँ, मैंने आपको बता दिया है। नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि ये मैंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और मैं इस बात से बरी हूँ जो तुम जुर्म करते हो। तुम जुर्म कर रहे हो, हम सही बयान कर रहे हैं। तो इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी अटल हकीकत बयान की कि मेरे पैगम्बर जो हैं, जो उनको मैं बताता हूँ वही आप तक पहुँचाते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करते, एक हरफ एक ज़ेर ज़बर की नहीं करते। और अगर तुम उनसे कहोगे कि तुम मन कर रहे हो तो ये तुम्हारा जुर्म है, ये इतना बड़ा जुर्म है जो काबिल मुआफ़ी नहीं है। कोई जुर्म तो काबिल मुआफ़ी, ये काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर से इस किस्म की बात की जाए।
اب خالصتاً آگے بات نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آ رہی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، تو ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو وحی کی اَنَّهُ نہیں یُؤْمِنُ مِن قَوْمِکَ، جتنی آپ ان کو تبلیغ کر چکے ہیں، جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں آپ کی قوم میں سے، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ نے فرمایا 9.5 سال آپ نے تبلیغ کی، جتنے لوگ ایمان لے آئیں اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمنا، جو پہلے آپ پر ایمان لا چکے، بس فلا تبتئس، آپ اس سے پریشان بھی نہ ہوں، بد دل بھی نہ ہوں، اپنے آپ کو مایوس بھی نہ کریں، اپنے کڑن محسوس نہ کریں، اپنے دل میں اس کی کلک نہ محسوس کریں، یہ میرے فیصلے ہیں، اس لیے فلا تبتئس، اے میرے پیغمبر اس پہ اپنے آپ کے اندر کڑن محسوس نہیں کرنا اور اس سے مایوس بھی نہیں ہونا، یہ میرے کام ہے، بما کانوا یفعلون، جو یہ کرتے ہیں ان کاموں سے آپ نے مایوس نہیں ہونا، اس سے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کر چکے کہ جتنے لوگ مسلمان ہونے تھے وہ ہو گئے، اب ان میں سے کوئی اور مسلمان نہیں ہوگا، یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بات بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نوح علیہ السلام، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی تیار کرو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، فلک کشتی کو کہتے ہیں، کشتی تیار کرو بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ بڑی بات ہے، کشتی تو حضرت نوح علیہ السلام تیار کر رہے تھے، بِأَعْیُنِنَا کیوں کہا، ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہم آپ کی نگرانی کریں گے، کیونکہ آج سے پہلے کشتی کسی نے بنائی نہیں، کیسے کشتی بنانی ہے، کیسے کون سا اس میں مٹیریل استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ 1 سال درخت تھا اس زمانے میں، آپ نے کہا یہ درخت لگاؤ، اور 20 سال تک وہ درخت جو لگے رہے، اور اس کے بعد پھر ان درخت کو کاٹ کے پھر کشتی تیار ہو رہی۔ اب جو 20 سال تک درخت تیار ہوئے ہیں وہ کس قسم کے درخت ہوں گے، اور کشتی پھر وہ کس قسم کی لکڑی ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بِأَعْیُنِنَا، ہمارے یعنی وہ نگرانی بھی ہم نے کی ہے درختوں کو اگانے کی، درختوں کو بالغ کرنے کی، اب وہ تیار ہو گئے ہیں، اب ان کو کاٹ کے کشتی بناؤ، بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، ہماری نگرانی بناؤ، تاکہ جب ہماری نگرانی ہوگی تو اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوگا۔ جو کام کسی کی نگرانی میں کیا جاتا ہے، یہ جو مکانات بازدان وہ کوئی نہ کوئی انجینئر رکھتے ہیں، وہ آ کے چیک کرتا ہے یہ ایسا کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، تو ایک نگران ہوتا ہے، اور اگر کس بات کا کوئی نگران نہ ہو اس کام میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، اور جس کام کی نگرانی خود اللہ تعالیٰ فرمایا بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کرو، اور پھر وَوَحْیِنَا، اور جیسے ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ایسے کرو ایسے کرو، یہ سارا کام اس سے پہلے دنیا میں کشتی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ میں آپ کو وحی کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا، اب ایسا کرو اب ایسا کرو۔ کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے یار، جن کا استاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ان کی نگرانی میں کشتی تیار ہوئی، پھر وہ کشتی کس قسم کی ہوگی، اور اب آپ نے جنگل میں کشتی تیار کی تھی، آگے پھر آ رہا اس کے بعد پھر وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ان سے مجھ سے بات نہ کرنا، اللہ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ان کو چھوڑ دو، سفارش نہ کرنا، خاص تو خاطب نہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے بھی آپ کے خلاف تھا، بہت سے رشتہ دار بھی، آپ نے کہا ان کا ذکر نہیں کرنا میرے پاس، یہ یاد رکھو، کشتی بنانے کو حکم دے تو رہا ہوں، فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جن لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کی تبلیغ کو انہوں نے انکار کیا اپنی تبلیغ سے، ان لوگوں کے لیے میں یہ ذہن میں رکھنا، فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، میں نے سب کو غرق کر دینا، کسی کی سفارش میرے پاس نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، ابھی کشتی تیار ہو رہی ہے، تیار نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو سارا پتہ نا، جو کچھ ہونا وہ بینوں مجھے یہ بھی کہنا یہ بھی کہنا یہ بھی کہنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ میری نگرانی میں کشتی تیار کریں، اور انشاءاللہ ایسی کشتی ہوگی جو دنیا میں اس جیسی کوئی اور کشتی بعد میں نہ بنے گی نہ بن سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قوت برداشت والے پیغمبروں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
ہاں جی، سب سے بڑی قوت برداشت ان میں تھی جنہوں نے 950 سال تبلیغ کیا، 950 سال، تو صرف چند لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کا کمال ہے کہ 23 سال کے عرصے میں 1,24,000 صحابہ ایسے تیار کر دیے، 1,24,000 صحابہ، جتنے پیغمبر تھے اتنے اللہ صحابہ تیار کر دیے۔ کم و بیش پیغمبر 1,24,000 ہیں، 24,000۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے آخری خطبہ دیا تو اس وقت آپ کے صحابہ کرام کی تعداد بھی لکھتے مورخین کے 1,24,000 کے لگ بھگ، کہاں 950 سال، کہاں 23 سال کا مختصر ترین عرصہ، اور وہاں 100 تک بھی نہیں پہنچے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے، اس امت میں ہونے کا جو ہمیں اعزاز حاصل ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا وسیلتنا فی الدارین وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق بارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھے گا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اپنے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیتیں پیش کرتے قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ جمیلہ سے انبیاء السلام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت ازواج پاک، اولاد پاک، ان کے والدین کریمین طیبین کو، شہداء بدر حنین، شہداء کربلا، شہداء اسلام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، علماء کرام، اولیاء الزام رحمۃ اللہ اجمعین، جتنے حضور وسلم کی امتی دنیا سے جا سب کی روح کو اصال ثواب کرتے قبول فرمائیں۔ جتنے لوگ یہاں بہنوں کے جتنے رشتہ دار، خاص طور پر جن کے والدین دنیا سے جا چکے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیں، ٹھنڈا کریں، معطر فرمائیں، مطار فرمائیں، اور ان کی شان میں جو ہم سے کوتاہی غلطی میرا اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دیں۔ پاکستان کو امن سلامتی خوشحالی کا گہوارہ، اس ملک پاکستان میں وصل اس کا نظام، عالم اسلام کی خیر، سب بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ، بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور صالح اولاد، بے گھروں کو گھر عطا فرمائے، یا الہی قرض داروں کے قرض دور فرما دیں۔ جو لوگ یہاں آئیں یہ آپ کے مخصوص لوگ ہیں جن کے لیے آپ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے چند لوگ بیٹھیں، تم بھی وہاں پر چلے جاؤ اور بیٹھے رہو اور بیٹھے رہو، وہ باتیں سنتے رہو اور اپنے رحمت کے پر بچھاتے رہو، ان کی دعا پر آمین بھی کہتے رہو۔ یا اللہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہم لوگوں کا، اتنی سکینت اتارنا یہ آپ کا کرم ہے۔ ہم تو گناہ گار سے لوگ ہیں میرے مولا پاک، یا اسی کرم کے صدقے میں ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔